بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مختصر وقت میں آپ کے سامنے جامعہ حسن الفرقان کا تعارفی خاکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جس عظیم دین جامعہ حسن الفرقان اس کے محتمم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ فاروقی صاحب، جو کہ دارالعلوم مدنیہ لاہور کے فاضل ہیں، مئی 2017 میں حضرت مولانا اس مدرسے میں تشریف لائے اور اس مدرسے کا اہتمام اور ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ اس مدرسے کے معاون خصوصی اور منتظم اعلیٰ جناب حافظ محمد یونس صاحب کی معاونت کے ساتھ اور ان کی کوششوں کے ساتھ یہ مدرسہ جو 2017 میں ایک کلاس جس میں تقریباً 25 طالب علم زیر تعلیم تھے، حضرت مولانا نے اتنی محنت کی ماشاءاللہ یہ 5 سال کے عرصے کے اندر کہ وہ مدرسہ جس کی ایک پرانی عمارت تھی، پرانی چھوٹی سی مسجد تھی، حضرت نے پہلے نمبر پہ مدرسے کے تعمیری کام کے حوالے سے بہت زیادہ محنت کی اور چند سالوں کے اندر یہ اتنی بڑی بلڈنگ اور ہال اور یہ جامع مسجد الحمدللہ اللہ کے فضل سے تعمیر ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا نے اس مدرسے کی تعلیم پر بھی زور دیا اور مختلف شہروں کے اور مختلف مدارس کا وزٹ کیا اور مختلف مدارس کے نظام کے اندر جو اچھی جو باتیں اور خوبیاں تھیں ان کو اپنے مدرسے کے اندر جاری کرنے کی کوشش کی۔ خصوصاً ہمارے اس محفل اور اجتماع کے مہمان خصوصی عاشق قرآن پیر طریقت حضرت مولانا عبدالوحید کشمیری نقشبندی صاحب، جو ہمارے حضرت حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، ان کا ادارہ معارف القرآن کراچی کا معروف ادارہ ہے، جس کی تقریباً 100 سے زیادہ مکاتب قرآنیہ اور شاخیں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، فضیلت بخشی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم میں بڑی مہارت کے ساتھ ان کا یہ نظام اور نیٹ ورک پورے پاکستان کے اندر متعارف ہو رہا ہے۔ ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ فاروقی صاحب نے جب حضرت کے ادارے کی محنت کو ان کی نمایاں ان کے انتظام اور تعلیمی نظام کو دیکھا تو حضرت نے بھی چاہا کہ ہمارے مدرسے کا انتظام اور نظام اسی طرح جاری رہے، تو مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے حضرت مولانا عبدالوحید کشمیری صاحب سے رابطہ کیا اور ان کے مدرسے کا وزٹ کر کے کئی روز وہاں پہ گزار کے مدرسے کے نظام کو سیکھنے کی کوشش کی، اور آج الحمدللہ یہ مدرسہ حسن الفرقان اسی ادارہ معارف القرآن سے تعلیمی حوالے سے منسلک ہے، اور جو نظام وہاں پہ چل رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی وہ نظام جاری ہو جائے۔ اس مدرسے کے مختلف شعبہ جات ہیں کہ جن میں کام ہو رہا ہے۔ نمبر 1 ناظرہ قرآن۔ ناظرہ قرآن عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام محلوں میں مسجدوں میں ایک سرسری طور پہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس مدرسے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں پہ پڑھنے والے جو بچے ناظرہ پڑھتے ہیں ان کو تجوید کے ساتھ اور ایک منفرد انداز میں ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرا شعبہ ہے تحفیظ مع تجوید۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کروانا، یہ شعبہ بھی شروع دن سے جاری و ساری ہے۔ ایک کلاس سے شروع ہوا تھا اور تقریباً 25 طلبہ تھے، اور آج الحمدللہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کی محنتوں سے اور ان کے معاونین کے تعاون سے اور ساتھ دینے سے اللہ کے فضل سے 108 طلبہ جو کہ 4 کلاسوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک شعبہ ہے گردان کا۔ جو بچے حفظ مکمل کرتے ہیں وہ بعد میں دہرائی کرتے ہیں تو اس کو گردان کہا جاتا ہے۔ یہ گردان کا شعبہ بھی باقاعدہ ایک ماہر اور محنتی استاد کے زیر سرپرستی چل رہا ہے۔ چوتھے نمبر پہ عصری تعلیم۔ عام طور پہ والدین کو اس بات کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جہاں پر قرآن کریم کو حفظ کرے
قرآن کریم یاد کرے اور دینی تعلیم حاصل کرے، ساتھ ساتھ وہ عصری تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ ہوتا رہے۔ مولانا کی اور ان کے ساتھ معاونین اور منتظمین کی یہ بڑی اچھی کاوش اور کوشش ہے کہ انہوں نے بچوں کی یہ عصری تعلیم کی پیاس بجھانے کے لیے ایک ماہر تعلیم اور ماہر تدریس کوالیفائڈ استاد اور ٹیچر کا بھی انتظام کر رکھا ہے، جو کہ حفظ کرنے والے بچوں کو دن کے اندر کچھ مخصوص وقت عصری تعلیم کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ پانچواں شعبہ ہے شعبہ بنات، بنین یعنی بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی اور خواتین کی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے حضرت جی حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی صاحب فرمایا کرتے ہیں، مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا، کہ اگر کوئی مرد یعنی بچہ پڑھتا ہے وہ ایک ہی فرد پڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت اور کوئی بچی دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے تو گویا کہ پورا خاندان ہی پڑھتا ہے، کیونکہ یہ وہ بچی ہے کہ جو کل کو یہ بچوں کی ماں بنے گی، یہ ایک خاندان میں جائے گی، گھر میں جائے گی۔ جب یہ بچی تربیت یافتہ ہوگی، دین کی تعلیم سے مزین ہوگی، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا اور دین پر عمل ہوگا، تو آنے والی نسلوں کو بھی یہ بچی آگے دین پر چلانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم شعبہ جس کو قیام مساجد کا شعبہ کہا جاتا ہے، یہ بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے مدرسے کے زیر انتظام اور ان کے تعاون کے ساتھ مسجدوں کو بھی تعمیر کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے محترم بھائی حافظ محمد یونس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور ان کی یہ فکر اور یہ ذوق شوق دیکھ کر مجھے بڑا رشک آتا ہے ان پر کہ اللہ نے ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی نوازا ہے اور دین کے اعتبار سے بھی نوازا ہے۔ یہ اس مدرسے کی ترقی کی فکر کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر اس علاقے میں مانا والا میں مختلف جگہوں پر مساجد کے قیام کی بھی فکر رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کئی جگہوں پر یہ پلاٹ خود خریدتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اس کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں اور باقاعدہ اس محلے میں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے۔ اب تک جامع مسجد ختم نبوت اور جامع مسجد حسین ابن علی الحمدللہ یہ تعمیر ہو چکی ہے، اور وہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور بچوں کی ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک اہم شعبہ جو ہر مدرسے میں ہونا ضروری ہے، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ آج کل مدارس میں تعلیم تو ہے لیکن تزکیہ اور تربیت کی محنت میں بہت کمی ہوتی ہے۔ اس مدرسے میں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب چونکہ یہ بھی نقشبندی سلسلے سے وابستہ ہیں، خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، پھر ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب سے بیعت ہیں، تو ان کی بھی یہ تمنا اور ان کی فکر ہے کہ ہمارے مدرسے کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تزکیہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حضرت نے اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ ہر مہینے اس مدرسے کے اندر مجلس ذکر و مراقبہ کا اہتمام ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت اور تزکیہ کی بھی فکر کی جاتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ جامعہ کا تعلیمی الحاق ادارہ معارف القرآن کراچی سے کر دیا گیا ہے، اور اس ادارے کے ساتھ الحاق کے بعد ہمیں اور اہل علاقہ کو الحمدللہ ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو علماء کا مشورہ ہو رہا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ کون سا مدرسہ ایسا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے بچے کو حفظ کے لیے داخل کروا سکتے ہیں اس علاقے کے اندر۔ تو وہ عالم فرماتے جب ہمارا مشورہ ہوا تو ہم نے کہا کہ مدرسہ حسن الفرقان ہے، کہ جہاں کی تعلیم، جہاں کی تربیت اور جہاں کا حفظ قرآن تجوید کے ساتھ ایک خاص لہجے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں اس مدرسے کے اوپر اعتماد ہے۔ الحمدللہ علاقہ بھر اور پورے ضلع کے علماء کا اعتماد اس مدرسے کو اور مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو حاصل ہے۔ میں منتظمین کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اور خصوصاً مولانا غلام مصطفیٰ فاروقی صاحب کی طرف سے آنے والے تمام مہمانان گرامی دور دراز سے حضرات تشریف لائے ہیں قافلوں کی شکل میں، جیسے دیوان والا سے قافلہ آیا ہے بھائی خورشید صاحب کی نگرانی میں، اسی طرح کوٹ پنڈی داس سے حضرات تشریف لائے ہیں، ننکانہ سے، شیخ پورہ، فاروق آباد، علاقہ بھر سے، واڑہ امام دین سے قافلہ پورا
تشریف لایا ہے، تو یہ میں مولانا صاحب کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری محفل میں شرکت کر کے اس کی رونق کو دوبالا کیا۔ اور خصوصی مہمان حضرت مولانا عبدالوحید صاحب، مولانا مفتی محمود الحسن صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں مولانا صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کی طرف سے اس مدرسے، اس جلسے اور اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں جن حضرات نے بھرپور محنت کی، الحمدللہ دعائیں تو سب کی شامل ہیں، تعاون بھی بہت سارے حضرات کا ہے، لیکن خصوصی تعاون جس کا مولانا ذکر کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، ان میں حضرت حافظ محمد اسماعیل صاحب جو کوٹ پنڈی داس سے، بلکہ ایسے گارڈن مرید کے سے تشریف، کالا شاہ کاکو سے تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح جناب بھائی خورشید صاحب اور منیر فرنیچر شو روم والے بھائی مصطفیٰ ملک صاحب، حافظ یونس صاحب، اور اسی طرح مفتی ثناء اللہ صاحب اور بھائی صدیق صاحب، یہ حضرات قابل ذکر ہیں خاص طور پہ جنہوں نے اس پروگرام کی تیاری میں یہاں بہت محنت کی ہے، مولانا صاحب کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ساتھیوں نے کام کیا ہے، تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا تعاون قبول فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ میں حضرت کو دعوت دینے سے پہلے حضرت کے ساتھ تشریف لانے والے حضرت بھائی واحد فاروق صاحب جو شعبہ رفاعی خدمات کے نگران ہیں ادارہ معارف القرآن کے، اور اسی طرح حضرت مولانا شکیل عباسی صاحب، مفتی شکیل عباسی صاحب جو کہ ادارہ معارف القرآن راولپنڈی کے ناظم اعلیٰ ہیں، یہ حضرت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا خصوصی ان سے رابطہ رہتا ہے، وقتاً فوقتاً حضرت کو رہنمائی بھی مہیا فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت کو یہاں لانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا قاری عبدالوحید نقشبندی کشمیری صاحب جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، ادارہ معارف القرآن کراچی کے محتمم ہیں، اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت جو شعبہ حفظ ہے اس کے نگران ہیں، اور اسی طرح ملک مصر میں رفاعی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ سندھ، کشمیر، بلوچستان اور مختلف صوبوں اور شہروں کے اندر ان کے مکاتب قرآنیہ کی تعداد تقریباً 170 ہے۔ میں نے پہلے 100 سے زیادہ کہا تھا، اندازے سے مولانا نے مجھے لکھ کر دیا ہے کہ تقریباً 170 مکاتب قرآنیہ حضرت کی زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرمائے، ان کے ادارے کو، ان کے مکاتب قرآنیہ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔